رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کوئی بھی کام صبح اٹھ کے جو بھی آپ کام کر رہے رات تک دیکھیں ہماری بات، ہمارا کام، ہمارا عمل، ہمارا فعل یا خیر میں گزرتا ہے یا شر میں گزرتا ہے، وہ ہم گزارتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ اور افسوس کی یہ چیز ہے، ہم کوئی بھی میڈیسن، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو میڈیسن بغیر ڈاکٹر کے پرسکرائب کیے کہ ہم کھا لیں؟ کوئی ایسا نہیں ہے نا کہ کوئی بھی گولی دے دیا ہم اٹھا کے کھا لیں۔ اور ہر میڈیسن کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہوتا ہے یوز ایز پرسکرائب بائی ڈاکٹر، ڈاکٹر جیسا بتایا ویسا اس کو استعمال کرو۔ تو ہم بیماری دور کرنے کے لیے دوا جو استعمال کرتے ہیں وہ ڈاکٹر کے بغیر مشورے کے ہم استعمال نہیں کرتے۔ اور ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے کہ شر اور خیر کو ہم بغیر ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے ہم شر اور خیر بناتے جا رہے، شر اور خیر کی زندگی گزارتے جا رہے۔ یہ شر اور خیر کیا ہے؟ جو گمراہی کی بیماری ہے، جو بے دینی کی بیماری ہے، جو شر کی بیماری ہے، برائی کی بیماری ہے، یہ ساری بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کنسلٹ کرنا نا ڈاکٹر کو، بیماری سے بچنے کے لیے جیسے ہم دنیا کے ڈاکٹرز کو کنسلٹ کرتے ہیں، ویسے گمراہی، بے دینی، شر، ان کی یہ بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بھی ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا پڑے گا۔ اور وہ ڈاکٹر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ رب العزت نے خیر اور شر کا سارا طریقہ، ساری چیزیں بتا دی قرآن میں۔ یہ شر ہے دیکھو، یہ خیر ہے، یہ بدی ہے، یہ اچھائی ہے، اللہ نے بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شر اور خیر پہ امپلیمنٹ کر کے بھی بتا دیا کہ دیکھو یہ شر ہے، یہ اس طریقے سے زندگی گزاریں۔ اسی لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ سراپا خیر ہی خیر، یعنی اتنے اچھے بن جاؤ کہ آپ سے خیر ہی خیر پھوٹے، اتنے اچھے بن جاؤ کہ آپ کا قول خیر ہو، آپ کا فعل خیر ہو، آپ کا عمل خیر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے تھے کہ آپ کو اللہ نے سراپا خیر ہی خیر کہا ہے، یعنی آپ کا غصہ کرنا بھی خیر تھا، اس میں خیر چھپا تھا، آپ کا ہنسنا بھی خیر تھا، آپ کا بولنا بھی خیر تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم فلک نے ایسے پاکیزہ لوگ نہ پہلے دیکھے نہ بعد میں۔ یہ جو مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے نا صحابہ کرام کی، وہ سراپا خیر ہی خیر تھے۔ کیسے تھے؟ دیکھیں ایک مثال آتی ہے، کہیں سفر پر تھے تو لوگ ریسٹورنٹس وغیرہ تھوڑی تھے، اس وقت رکنا تھا، ہالٹ کرنا تھا، خود کھانا بنانا ہوتا تھا، خود کھانا ہوتا تھا۔ انہوں نے گدھے کو ذبح کیا اور گدھے کا گوشت بنایا، اس وقت گدھا حرام نہیں تھا، سالن پورا کا پورا بن گیا، ابھی دستر پہ آنا تھا، اللہ کا حکم آ گیا کہ اب گدھا حرام ہے، جو بنا ہے اس کو پھینک دو۔ ہم میں سے اگر کوئی ہوتا تو ایسے فراؤنڈ منہ بناتے کہ سب بن گیا، ابھی منہ میں لینا نہیں والا باقی ہے، اب پھینکے، اب کھا لیں گے نا، پھر بعد میں نہیں کھائیں گے۔ یہ میرا اور آپ کا حال ہوتا نا۔ صحابہ کرام نے چوں چا نہیں کیا۔ دیکھیں سفر کی تھکان، بیچ میں اتنی محنت سے کھانا بنا، ابھی کھانے کا ٹائم آیا تو اللہ نے جب حکم نازل کیا تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہانڈی پھوڑ دو۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہانڈی، مطلب سفر میں تھے، برتن اویلیبل نہیں ہوتے تھے، تو ہانڈی پھوٹے گی تو نیکسٹ ہم کس میں بنائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو انڈیل دو۔ سالن کے بارے میں انہوں نے فکر نہیں کی کہ وہ خراب ہو جائے گا، کیسے بن گیا، ہم کیسے پھینک دیں۔ انہوں نے ہانڈی، مطلب نیکسٹ جو بنانا ہے اس کے لیے انہوں نے سوال کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو پھینک دو اور اس کو دھو کر صاف کرو، پھر دوسرا بنا لو۔ بنے ہوئے سالن کے بارے میں اعتراض انہوں نے نہیں کیا، اور ہمارا اعتراض اسی پہ ہوتا ہے نا، بنے ہوئے سالن پہ، ابھی منہ میں لینا باقی ہے اس کو اب روک رہے آپ۔ شراب منہ میں تھا آلریڈی، اس کو گھونٹ لینا، نگلنا تھا، وہاں پہ حکم آ گیا
تو کلی کر دی صحابہ کرام نے. چشم فلک نے ایسے پاکیزہ لوگ، مطلب اتنے خیر کے مجسمے، جیسے حکم آ گیا فوراً امپلیمنٹ. اور ہم عقل کے بیوقوف لوگ، وہ صحابہ ہے، وہ نبی ہے، ہم ان کے جیسے ہو ہی نہیں سکتے. ہم بدتمیز ہے، گنہگار ہے، ہم گنہگار ہی بن کے رہیں گے. ہم ان کے طریقے کو اپنائیں گے نہیں، ہم ان کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے. کیوں بیوقوف انسان؟ کیونکہ وہ صحابہ ہیں، ہم ویسے ہو ہی نہیں سکتے. مطلب اس نے اپنے آپ کو پہلے ہی ڈی موٹیویٹ کر دیا اور اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں ہی ڈالنا پسند ہے. اس کو اوپر آنا پسند نہیں ہے، گڑھے میں رہنا ہی پسند کرتے نا. ہم اکثر یہی ہم جملے کہتے ہوئے تھے، وہ صحابہ ہے، وہ انبیاء ہے تو ان کے لیے وہ خاص ہے، ہم گنہگار ہیں، ہم جہنم میں گڑھے میں جائیں گے. ایسی سوچ ہماری امت کی. جہنمی گڑھے میں جانا پسند کر رہے لیکن سدھرنا نہیں پسند کر رہے. ہم یہ ہوتا ہے سراپا خیر مطلب اللہ اور رسول کی فرما برداری. جب بھی آ جائے حکم، جب بھی اللہ کی مرضی آ جائے، فوراً مرضی کو ایکسیپٹ کر لینا. اللہ رسول کی مرضی پہ چل رہے تو وہ خیر ہے، بس اسی کو خیر کہتے ہیں. اپنی مرضی سے خیر کا ڈیفینیشن مت بنائے. دنیا ساری کی ساری ننگی گھوم رہی ہے تو وہ خیر نہیں ہو سکتا. ہم نے اس کو خیر بنا لیا. سب چل رہے نا، سب کے ساتھ ہم بھی ننگے اور اس کو ہم خیر سمجھ رہے. ایگزیکٹ ہو یہی ہو رہا ہے آج معاشرے میں. اللہ اور رسول نے سود کو حرام قرار دیا. سود کا حرام پیسہ، ایک نوالا، ایک دانہ بھی پیٹ میں جاتا ہے تو اس سے جو گوشت پلتا ہے وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے. وہ جنت حرام ہے اس پر. اور ساری دنیا مبتلا ہے سود میں، ہم بھی لے رہے. اس کو برا نہیں سمجھ رہا آج کا انسان، شر نہیں سمجھ رہا، چلتا اس کے بغیر زندگی گزرتی نہیں. ایسا ہماری سوچ ہے. طارق مسعود نے بڑی زبردست مثال دی ہے. دین میں لچک نہیں ہے، لچک. دین میں اللہ نے چھوٹ دی ہے لیکن لچک نہیں ہے. فار ایگزامپل جیسے نماز ہے، نماز آپ ٹھہر کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو. پانی نہیں یوز کر سکتے، پانی ٹچ کرنے سے مر جاتے یا پانی اویلیبل نہیں ہے، تیمم کرو. اللہ نے چھوٹ دی ہے لیکن لچک نہیں ہے. لچک مینز آپ نماز چھوڑ بھی سکتے، نو ہے ہی نہیں آپ کے لیے آپشن. یہ لچک کو ہم نے خیر بنا لیا. ایسے لچک ہم بہت سے دین میں گھسڑ کے ڈال دیے کہ یہ لچک جو ہے یہ بھی چلتا، وہ بھی چلتا، ایسا بھی چلتا. شادیاں ہماری مرضی سے، کہ ہماری مرضی سے، دعوتیں ہماری مرضی سے، بے پردگی ہماری مرضی سے، ہے کہ نہیں. ہم نے لچک شامل کر کے اور اس کو خیر اور شر بنا دیا. یہی تو چل رہا ہے نا. تو بہرحال میرا ٹاپک کیا تھا؟ خیر اور شر. آخر کانسیپٹ کیا ہے خیر اور شر کا؟ کسے خیر اور شر کہتے ہیں؟ سمجھ آئی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی، خیر جو ہے وہ نبی اور اللہ کے کہنے کے راستے پہ چلنے کو خیر کہیں گے، اور جو ان کے اپوزٹ جائیں گے تو وہ شر ہی شر ہے. شر میں بہت سارے راستے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بند کر کے شہادت کی انگلی کو دکھایا کہ صرف خیر یہی ہے کہ اللہ اور رسول کے راستے پہ چلنا، اور باقی جو مٹھی بند ہے وہ سب شر ہی شر ہے. جو اللہ اور نبی کے راستے پہ چلیں گے وہ خیر ہے، اور جو اللہ اور نبی کے راستے سے ہٹ جائیں گے وہ شر ہے. خیر کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی طرف لے کے جاتا، اور شر کے بہت سارے راستے ہیں جو جہنم کی طرف لے کے جاتے. اس کے علاوہ جو بھی ہماری بات ہوتی ہے، جو بھی ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں، جو بھی ہمارے ریئیکشن اور ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں، وہ بھی ہم کو خیر یا شر میں لے کر جاتے ہیں. تو اگر ہمارے ایکشنز اور اعمال سے ہم جو بھی آپ کو سنتے سکھائی گئی ہیں، جو بھی راستہ دکھایا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے، وہ اگر اس کے اوپر چلے تو ہم خیر میں جاتے ہیں، اگر اس سے تھوڑا بھی ہٹ جائے تو ہم شر میں چلے جاتے ہیں. خیر اور شر مطلب خیر اللہ جس میں خوش ہوتا ہے وہ کام، وہ عمل، وہ فعل خیر کہلاتا ہے. اپنی مرضی سے خیر نہیں ہوتی کوئی چیز. وہ اللہ کی مرضی کا مہر اس میں لگنا بہت ضروری ہے. اللہ کی مرضی ہونا اس کام میں بہت ضروری ہے.
وہی خیر ہے اللہ کی نظر میں۔ اپنی مرضی کا کام اپنی مرضی سے جس کو بھی خیر بنا لو، ایرے غیرے نٹو خیروں کو وہ خیر نہیں ہوتا۔ تو بات ہائی لائٹ کیوں کر رہی میں کہ ہم نے خیر اپنی مرضی کے چیزوں کو خیر سمجھ لیا۔ دنیا جیسے چل رہی ہے، سب جیسے چل رہے ہیں، جیسے اگزامپل میں نے دیا، سارے ننگے ہیں تو چلو ننگا پن خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، یہ سمجھ رہے نا۔ جیسے شادیاں سارے فضول خرچی، پیسہ بربادی جو کر رہے، شیطان کو خوش کرنے کے غلط غیر قوم کی رسومات ہم نے داخل کر لیا، سب کر رہے نا، خیر ہے، چلتا ہے ایسا بھی، وہ خیر نہیں ہے۔ طریقہ سنت کا نہیں ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نہیں ہے، وہ سارے کام شر ہے۔ آپ کو اس میں جتنا بھی فائدہ نظر آ رہا ہے، جتنا بھی اچھا ہو رہا ہے، وہ خیر نہیں ہے اللہ اور رسول کی نظر میں۔ تو ایک مومن کو کیا رکھنا چاہیے دماغ میں، شر اور خیر کا کانسیپٹ کیا ہے وہ سمجھ آنا بہت ضروری ہے۔ جس میں اللہ اور رسول خوش ہوتے ہو جس کام سے، وہی خیر ہے۔ جس سے اللہ اور رسول ناراض ہوتے ہو وہ شر ہے۔ یہ بات اچھے سے دماغ میں بٹھائیں۔ اب ہمارا ٹاپک کیا تھا، شر کیا ہے اور اس سے کیسے بچے۔ شر کیا ہے؟ ہماری زندگی میں اللہ رب العزت نے دو حالتیں رکھی ہے نا، خیر بھی فتنہ ہے، شر بھی فتنہ ہے۔ اب شر میں جو ہمارا بہت زیادہ ریاکشن ہوتا ہے، شر میں ہم بہت زیادہ واویلے مچاتے ہیں، اس کو وہ شر پہنچنے کے 3 ذرائع ہیں، 3 ایسے سورسز ہیں جس کے ذریعے سے ہم سمجھتے کہ ہماری زندگی میں شر چل رہا ہے، شر کا پہلو چل رہا ہے۔ پہلا ہے خدا کی طرف سے آزمائشیں آتی ہے، جس میں جیسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی، اور صحابہ کرام کی، یعنی بلال رضی اللہ عنہ کے ان کے پیٹھ پہ پتھر رکھا گیا، گرم گرم ریت پہ لٹایا گیا، پتھر رکھ کر آزمائش کیا تھی؟ اب وہ شرک کا جملہ نکالتے یا توحید پر رہتے، یہ آزمائش۔ ذریعہ کون بنا وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش ہو رہی نا، ٹٹولا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ٹٹولا گیا، بے آب گیا، زمین پہ بیوی بچے کو چھوڑ دو، کوئی دوسرا نہیں ہے، آزمائش، چوں چاہ نہیں کیے ابراہیم علیہ السلام نے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے۔ بیٹے کے گلے پر چھری رکھی، وہ چھری رکھنا تھا، وہاں تک آزمائش، ٹھیک ہے، وہاں تک وہ چھری چلے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چھری کو نہیں چلوائیں گے، قربانی نہیں دیں گے۔ اگر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی جاتی تو پھر بچوں کو جو قربان کرتے ہیں نا مندروں میں، اس کا جو اولاد کی بلی چڑھانا، یہ اور جائز ہو جاتا نا، مسلمان بھی یہ حرکتیں کرتے۔ تو اللہ کو قربان نہیں کروانا تھا بیٹے کو، لیکن دیکھنا تھا کہ ایمان کہاں تک ہے، آزمائش میں پورے اترتے نہیں اترتے، چاقو گلے تک آنا، یہ آزمائش ہے، یہ ٹٹولا جاتا ہے، یہاں تک ہماری پیورٹی چیک کی جاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ اللہ کی طرف سے جو بھی آزمائش آتی ہے وہ ہماری، جیسے تقدیر میں ہم نے کیا سمجھا، شر والی تقدیر بھی خیر والی تقدیر بھی، دونوں پر ایمان لانا ہے۔ شر والی تقدیر مینس جو ہمارے دل کے خلاف ہے، جو ہماری خواہش کے خلاف ہے، جو ہماری مرضی کے خلاف جو بھی کام زندگی میں آتے ہیں، جو بھی مرحلے آتے ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرنا، یہ بری تقدیر پر ایمان لانا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں جو ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پر میں اور آپ ہوتے، آج کے کنڈیشن میں میں اور آپ ہوتے اور اتنی آزمائش ہوتی تو ہم کیا ہوتے؟ آپے سے باہر ہو جاتے نا۔ ایک لوتا بیٹا، اتنے سال بعد IIT+ میں بیٹا پیدا ہوا، اس کو قربان کرنے کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولے میں اور آپ میں کوئی تیار ہوتا؟ اللہ اگر ہمیں یہ آزمائش میں ڈالتا، اتنا ایمان ہمارا کمزور ہے، وہ آزمائش میں پورے نہیں اترتے۔ بیوی بچے کو جنگل بیابان، ابھی بھی اتنی آبادی ہے، اتنا دنیا پھیل رہی ہے، پھر بھی کوئی، آپ سفر میں جاؤ کہیں جنگل ایسی جگہ رک گئے، ڈیزرٹ میں رک گئے تو ہال اڑتے ہیں، کیا ہوتا کدھر ہوتا۔
وہاں تک آزمائش، وہاں تک ٹٹولا جائے گا اللہ ہماری دیکھنے کے لیے کہ تم کتنے پیور ہو. اللہ کو پیورٹی چیک کرنا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کو پیورٹی چیک کرنا ہے کہ تم کتنا صبر کرو گے. اب یہ پیورٹی کا جو مثال دی ہے، ایوب علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیوں کیا؟ یہ پیورٹی میں پورے اترے نا. وہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا؟ آپ پورے کے پورے اپنی پیورٹی بتائی. اللہ ہاں میں ہوں، میں آپ کا فرما بردار ہوں. سمجھ آ رہی؟ تو شر میں ایک تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہے، ٹٹولا جاتا ہے تاکہ ہماری پیورٹی چیک کی جائے. زندگی میں یہ شر آتے رہیں گے. یہ لکھ لے، یہ ہوگا. دنیا میں پیدا ہوئے مرنے تک یہ دونوں 80-100 کی طرح ہوتے رہیں گے، آزمائشیں آتی رہیں گی. دوسرا ہے لوگوں کی طرف سے. اب لوگ دنیا بھر کے لوگ ہیں، گھر والے ہیں، خاندان والے ہیں، سسرال، مائکا، پاندان، یہ دان وہ دان، رشتہ دار، اڑوس پڑوس، معاشرہ، ماحول، سارے لوگوں کی طرف سے بھی آزمائش ہوگی. اور لوگ پھر جنوں کی بھی آزمائشیں ہوگی، جنوں کی شرارتیں، وہ بھی شر ہے. لوگوں کی، جنوں کی اور کائنات کی چیزوں کی طرف سے بھی ہمیں شر پہنچتا رہے گا. اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں میں ڈالیں گے. لوگوں کے ذریعے سے ہم فتنوں میں پڑتے ہیں. بہت دفعہ لوگوں کی طرف سے فتنے میں پڑتے ہیں نا. اتنی شدت سے کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں گناہ کروائیں. ہم گناہ سے رکنا چاہتے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں، تو ساری دنیا اور جن سارے مل کر ہمیں گناہ کی طرف گھسیٹنے کی کوشش کرتے نہیں کرتے. یہ تو مثالیں آپ جو اس دین پر آیا نا انہیں بڑا اچھے سے محسوس کر سکتا ہے. تو اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ شر میں ڈالیں گے، یہ یاد رکھیں، اس سے بھاگ نہیں سکتے. شر اس طریقے سے بھی آئے گا. پہلا کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے آزمائش، ٹٹولنے کا، ٹٹولا جانے کا، شر سے گزرنا پڑے گا. پھر لوگ، جن، کائنات کی چیزوں کی طرف سے ہمیں شر پہنچتا رہے گا، اس سے اللہ آزماتے رہیں گے، اس کے ذریعے سے شر ہوتا رہے گا. پھر اپنی خود کی ہاتھوں سے، جیسے ہم نفس ہمیں برباد کر دیتا ہے، ہماری خواہشات ہمیں برباد کر دیتی ہے، ہماری آرزویں ہمیں برباد کر دیتی ہے، ہماری خود کی ہاتھوں کی وجہ سے بھی شر ہماری زندگی میں آتا رہتا ہے. تو یہ 3 سورسز ہے جس کے ذریعے سے شر سے ہمیں تعلق پڑتے رہتا ہے زندگی میں. یہ ہے، یہ کیوں نہیں شر نہیں ہونا، خیر ہی خیر سے گزرنا زندگی، تو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دنیا کی زندگی جنت نہیں ہے. دنیا جنت نہیں ہے کہ یہاں خیر ہی خیر ہو، اچھا ہی اچھا ہو، مزے ہی مزے ہو. اس کے لیے دنیا جنت نہیں ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جہاں بنایا جہاں پہ خیر ہی خیر، مزے ہی مزے، انجوائمنٹ، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. اس کے لیے ایک اور جگہ اللہ نے بنائی ہے. لیکن یہ جگہ جہاں پر اب آپ زندہ ہے، سانسیں لے رہے، تو یہ جو زندگی ہے وہ خیر اور شر دونوں کے ساتھ گزرے گی. اور خیر میں یہ ان 3 ذریعوں کے، ان 3 سورسز سے ہمیں خیر پہنچتا رہے گا زندگی میں. اور یہ ان تینوں میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ثابت قدمی دکھانا ہے، صبر دکھانا ہے، پیشنس دکھانا ہے، جیسے ایوب علیہ السلام نے دکھایا، ابراہیم علیہ السلام نے دکھایا. بے صبراپن نہیں دکھانا ہے. یعنی شر پہنچتا ہی رہے گا، اس سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے. ہماری زندگی میں شر ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے. بات یہ دماغ میں بٹھائیں. اور اس سے بچنے کا میرا ٹاپک کا دوسرا پارٹ ہے شر سے بچنے کی. اللہ نے بہت سے سورسز بتائے. شر ہے، شر میں نے رکھا ہے. تمہیں اب شر سے بچنا ہے تو یہ کام کرو. اگر ایسے کام کرو گے تو تم شر سے بچو گے. ایکچولی یہ چوز کرنے کا میرا مقصد کیا تھا؟ ہم پہ جادو کرایا، ہم پہ نظر ہو گیا، ہم پہ ٹوکا ہو گیا، ہم پہ ویسا ہو گیا، ہم پہ ویسا ہو گیا. تو میں نے اس کو پوچھا کیا دعائیں پڑھتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، نمازوں کی پابندی ہے، آپ پاک صاف رہتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں،
تو بہت سی چیزیں ہم کرتے ہی نہیں، صاف ستھرے نہیں رہتے. اذکار تو بعض لوگ ایسے سمجھتے کہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں. کوئی اور مسلمان ہے جن کو صبح کے اذکار پڑھنا ہے، شام کے اذکار پڑھنا ہے، ہم ہے ہی نہیں اس کے قابل. دین کا حصہ نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں. ہاں، مطلب دین کا حصہ ہی نہیں. صبح شام کے اذکار پڑھنا دین کا حصہ نہیں ہے، اور ہر کام کے پہلے بعد میں اذکار پڑھنا دین کا حصہ نہیں ہے. وہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے. جو مطلب بعض لوگ ہیں، عورتیں ہیں، یا پھر وہ فلاں اسٹوڈنٹ ہے، فلاں. بعض لوگوں کی ایسی سوچ ہے نا، اب جب مصیبت آتی تو پھر ہل جاتے. پھر اچھا، میں نے ان کو پوچھا کہ آپ پڑھتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، آپ نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں. ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کا حال کیا ہے، شر کا جو پہلو آتا ہے نا زندگی میں، جب ہل جاتے، ہلنے کے بعد شروع ہو جاتے. اچھا، یہ پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، رقیہ شریعہ پڑھ لیا، اب اذکار شروع کر رہے، اب دم دم کر کر کے پی رہے. شر اور خیر ہے نا. اب لوگوں پہ بلیم کیوں کر رہے؟ اس نے جادو کروا دیا، اس نے نظر کروا دیا. آپ پہلے سے حفاظت کے اس میں کیوں نہیں ہے؟ ہم صبح شام کے اذکار پڑھیں گے تو اللہ پروٹیکشن کرے گا ہماری. ہم دعائیں پڑھیں گے، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں گے، گھر میں آنے کی دعا پڑھیں گے، یہ کھانے کے پہلے کی دعا پڑھیں گے، بعد کی دعا پڑھیں گے. تو یہ جو شر اللہ نے رکھ دی ہے ہمارے نصیب میں، وہ شر سے بچنے کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا. ہم اس کی پابندی نہیں کرتے، اور جب مصیبت آ جاتی ہے، شر آ جاتا ہے، پھر ایسے علماؤں کو پکڑتے کہ آپ دعا بتا دیں، آپ یہ بتا دیں، اب یہ کیا کرنا، اب کیا کرنا. بھائی، مصیبت پہنچنے کے بعد تلاش کیوں کر رہے؟ ایک انسان جو بہت ڈسپلینڈ ہوتا ہے اور اپنی ہیلتھ کانشیس ہوتا ہے، وہ کیا کرتا؟ مطلب پھونک پھونک کے کھاتا ہے نا، میری باڈی کے لیے مجھے کیا چیزیں بنتی ہے، کون سی چیزیں مجھے کمفرٹیبل فیل ہوتی ہے، وہ چیزیں کھاتا ہے، اس میں سیٹسفائی ہوتا ہے. نہیں کچھ بھی ہو، زندگی ایک ملی ہے، کھاؤ پیو مزے کرو. اور یہ تو پھر بیماریوں کا پٹا بن جاتا ہے. پھر بعد میں جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ بولتا ہے پرہیز کرو، پھر اس کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو پہلے سے جو ہیلتھ کانشیس کیوں نہیں ہوتے؟ اچھا، یہ جو ایکٹرز ہے اور جو بھی یہ سیلیبریٹیز جس کو کہتے ہیں، ان کا دیکھیں، ان کا فزیکل سٹرکچر وہ کوئی ہمارے لیے مثال نہیں ہے، لیکن ایک ہیلتھ وائز ان کی مثال ہے نا. اپنا جو ہیلتھ مینٹین کرتے ہیں وہ لوگ، وہ کھاتے ہیں لیکن مینٹین کرتے ہیں، اپنی فزک مینٹین کرتے ہیں، کتنا کھانا ہے تول کو تول کے کھاتے ہیں، بیمار کم ہوتے ہیں. شیطان سے بھی ہم کچھ نہ کچھ خیر ملی نا، تو ہر انسان سے ہم کچھ نہ کچھ جو خیر ہے وہ لے سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم کریں گے، ایک ہی زندگی ملی ہے، یہی کھا لو، یہی مزے. مطلب جنت کا تمہارے پاس کانسیپٹ نہیں ہے. جنت میں تو ان لمیٹڈ کھانا ہے نا، وہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو دنیا میں ایک ڈسپلینڈ زندگی گزارو تو بیمار کم پڑو گے. ہم بیمار کیوں پڑتے ہیں؟ چلے ایک اللہ کی طرف سے بھی آتی ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن اکثر تو ہمارے ہاتھوں سے ہی آتا نا. اکثر ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے. اکثر ہم بے احتیاطی کرتے ہیں، یہ چیزیں نہیں کرتے، وہ چیزیں نہیں کرتے، باہر نکل رہے، دعا نہیں پڑھ رہے. کہیں پہ بھی کسی کے گھر جاؤ، کوئی پلیس پہ جاؤ تو فوراً وہ دعا پڑھ لو. کون سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں سکھائی؟ کہاں کہاں ایسی تعلیمات نہیں دی کہ اس کے شر سے بچے؟ ہر چیز بتا دی گئی نا. ہم وہ کرتے نہیں اور شر کے حوالے ہو جاتے، پھر روتے بیٹھتے. تو پہلے سے ایک زندگی کا معیار بنائے نا. ہم صبح اٹھیں تو رات سونے تک ایک طریقہ ہونا چاہیے، اور وہ طریقہ خیر کا ہونا چاہیے، اللہ اور رسول کے مطابق. جب ہم اس پہ چلتے جائیں گے، خیر کی زندگی گزاریں گے، تو اللہ بھی پروٹیکٹ کرے گا نا. ٹھیک ہے. اب اس میں جو آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اس میں بھی جو خیر والا بندہ ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں. کبھی آپ نے فراڈ نہیں کیا. آپ کو طائف میں پتھر مارے، چپل چپک گئے، وہاں پر آ کر اللہ اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی، یہ ہوتا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہے، خیر بن کے چلتا ہے، زندگی خیر کی گزارتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہے. اس وقت بھی وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا،
وہ سکون اس کے اندر رہتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ صحابہ کرام شکایتیں نہیں کی، پتھر میرے اوپر ڈالا گیا. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بری طریقے سے ان کو شہید کر دیا گیا. ان کے بیٹے زندہ تھے کہ انہوں نے کبھی بھی شکایت کی کہ میری ماں کو اسلام کی وجہ سے ایسا شہید ہونا پڑا اتنی بری طریقے سے؟ نہیں ہوتا، نہ بلیم کرتے. اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہے، اس میں بھی انسان جو مومن ہوتا ہے وہ خیر تلاش کرتا ہے، وہ اپنی پیورٹی ثابت کرتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کی، جیسے ایوب علیہ السلام نے ثابت کی. تو یہ ہوتا رہے گا شر خیر، لیکن ہمیں انشاءاللہ کل اس پہ فوکس کریں گے کہ شر سے بچنے کی کیا کیا تدابیر اللہ اور رسول نے بتا دیے، کون کون سے ایسے ویسے جنوں کی جو دنیا ہم نے پڑھی تھی نا ٹاپک، اس پہ ہم نے کور کیا تھا، لیکن ایک دن میں صبح سے شام تک کون سے ایسے میڈیسنس لینا ہے جس سے ہم بیماری شر کی جو برائی ہے اس سے ہم بچیں. شر سے بچنے کے لیے کون کون سے ٹیبلٹس ہمیں لینا ہے، اس پر کل ہم فوکس کریں گے انشاءاللہ. تو دن بھر چلتے رہے گا، ہر دن ایسے چلتے رہ جائیں گے ہم، تو شر سے تو بچتے رہیں گے نا انشاءاللہ. کون سے ایسے پریکاشنز لینا ہے جس سے ہم شر سے بچیں. اور ہم نہیں کر رہے تو مصیبت آئیں گی، ہم نہیں کر رہے تو پھر وہ دو چار ہونا پڑے گا، واویلا مچانا پڑے گا. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ بات یاد رکھے کہ پہلے سے ہی ایک لائف کا ایک ڈسپلن بنائیں، پہلے سے ہی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے. یہ نہیں کہ مصیبت آنے کے بعد اس کی چوکھٹ پہ جا رہے، اس کی چوکھٹ پہ جا رہے، وہاں دعا تلاش کر رہے، یہاں پہ یہ کر رہے، اس کو بول رہے دعا کرنے کے لیے. یعنی مصیبت آنے کے بعد واویلا نہ مچائیں، پہلے سے پریکاشنز لیں. اگر آزمائش آ بھی رہی تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ یہ سکون ٹھہراؤ ہماری طبیعت میں رکھ دے گا. امید کہ آپ لوگوں کو شر اور خیر کس کو کہتے ہیں، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، آخر شر ہے کیا، خیر ہے کیا، وہ سمجھ آئی ہوگی. آئی ہے؟ تو اپنی مرضی سے کسی کو بھی خیر کسی کو بھی شر، یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا بولنا بند کریں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. چلے انشاءاللہ کل ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی ٹیبلٹس ہے جو بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شر سے بچنے کی، اس پر ہم روشنی کریں گے، ڈالیں گے، اور وہ سیکھیں، اپنی زندگی میں سیکھنے میں لگائیں، پڑھنے میں لگائیں، اپنے گھروں کے دیواروں میں فضول کے وہ ڈیکوریشن پیسز ہٹائیں، دعائیں رکھیں تاکہ نظر پڑی تو دعا پڑھیں ہم انشاءاللہ. اور اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو شر سے بچائیں گے. اللہ نے کہا شر ہے لیکن بچنے کا میں نے علاج بھی تمہیں بتا دیا ہے. تو ان علاج کو ہم کل انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو بھی باتیں ہم سمجھتے ہیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں خیر اور شر پہ ایمان لانے والا بنائے، اور خیر اللہ کے مطابق جو خیر ہے اس کو خیر سمجھنے کی صلاحیت، فکر، خواہش ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ کے مطابق جو شر ہے اس کو شر سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں فکر، کوشش، خواہش عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. السلام علیکم.